سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، جان عالم وجہ تخلیق کائنات، ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد میرے لیے انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کے دروس کی طرح الحمدللہ ہمارا سلسلہ سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کے ان تمام ابواب کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اسے اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آپ نے گزشتہ دروس کے اندر جو ہمارا آخری درس تھا سیرت رحمت للعالمین کا، اس حوالے سے آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو مستلق سے جب واپس لوٹ رہے تھے تو راستے میں عبداللہ بن ابی کی شرارت کی وجہ سے مہاجرین و انصار تقریباً دست و گریبان ہوتے ہوتے رہ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی سے آپس کے اندر جھگڑے کا معاملہ وہ وقوع پذیر نہ ہو سکا، لیکن عبداللہ بن ابی اپنے دل میں مسلمانوں اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بغض رکھتا تھا، اس نے اس بغض کے پیش نظر کچھ ایسے کلمات بھی ادا کیے جو سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی وسادت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر عبداللہ بن ابی اپنے کہے ہوئے کلمات سے پھر گیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیات سے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کی تائید فرما دی کہ واقعی عبداللہ بن ابی نے ایسے ایسے کلمات فرمائے ہیں۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر واپسی پر ایک بہت بڑے منافق کے مرنے کی خبر جو تھی وہ دی، کیونکہ اس وقت ایک ایسی آندھی چل رہی تھی کہ زید بن رفاعہ جو کہ مدینے میں منافقین میں ایک خاص مقام رکھتا تھا اور بڑا منافق تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے مرنے کی خبر دی، اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا کھو جانا، اور اسی سفر میں ایک منافق کا رسول کریم کے علم پر اعتراض کرنا جس کا نام زید بن لسید تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی گمی ہوئی اونٹنی کے متعلق خبر دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی بڑی واضح قسم کی دلیل تھی اور واضح قسم کی نشانی تھی۔ اس کے بعد حارث بن زرار کا اپنی بیٹی کی رہائی کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے 2 چھپائے گئے اونٹوں کے متعلق جو اس نے وادی عقیق کے اندر چھپا رکھے تھے ان اونٹوں کے متعلق خبر دینا، اور ان کا پھر مسلمان ہو جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہی کلمہ پڑھنا حارث بن زرار کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زوجہ سیدہ عائشہ طاہرہ راکعہ ساجدہ طیبہ آپ کے متعلق جو مشہور واقعہ ہے، واقعہ افق، اور اللہ تعالیٰ نے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طہارت کے لیے قرآن کریم کی آیات کا نزول فرمایا، اس سے آگے وہ سلسلہ چل رہا تھا، اور اس کا کچھ حصہ، ابتدائی حصہ واقعہ افق کا میں بیان کر چکا، اور آج انشاءاللہ العزیز
اسی واقعے کو آگے چل کر ہم بیان کرتے ہیں کہ اس کے اگلے حالات و واقعات کیا ہوئے۔ اختصار سے دوبارہ اس کے ابتدائی واقعات سن لیجئے۔ غزوہ بنو مصطلق کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں منافقین کے گروہ نے عبداللہ بن ابی کے ساتھ شرکت کی تھی تاکہ ان کو دنیاوی مال جو ہے وہ حاصل ہو جائے، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی حاجت کے لیے اس مقام سے یعنی اپنے اونٹ سے اتری اور اتر کر کہیں دور تشریف لے گئیں۔ جب واپس تشریف لائیں تو وہ قافلہ رخصت ہو چکا تھا، کیونکہ اس وقت اونٹوں کے اوپر ہودج بنائے جاتے تھے جن کو ڈولیوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ان صحابہ کو اس بات کی خبر نہ ہو سکی کہ ہودج میں سیدہ عائشہ موجود ہیں یا نہیں موجود، لہٰذا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی کا انہیں علم نہ ہوا۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس تشریف لاتی ہیں تو آپ نے دیکھا کہ وہاں سے قافلہ رخصت ہو چکا ہے، تو آپ چادر اوڑھ کر اسی مقام پر بیٹھ گئیں، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہی بات تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر صحابہ کرام جب میری غیر موجودگی کو پائیں گے تو پھر یقیناً اسی مقام کی طرف واپس لوٹیں گے اور مجھے ساتھ لے جائیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی مقام پر تشریف فرما ہے اور اسی مقام پر انتظار کر رہی ہیں، منتظر ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سیدنا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ نام کے صحابی، جن کو اس کام پر مامور کیا گیا تھا کہ وہ قافلے کے پیچھے پیچھے اپنے اونٹ پر سوار آ رہے تھے تاکہ دیکھیں کہ اگر قافلے کا کوئی ساز و سامان گر گیا ہو یا پیچھے رہ گیا ہو اس کو ساتھ لے آئیں۔ سیدنا صفوان بن معطل نے جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا تو فوراً بلند آواز سے پکارا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ان کی آواز سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خبردار ہو گئیں کہ کوئی مرد آ رہا ہے، اور آپ نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان گئی۔ یہ وہی صحابی ہیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے کے گرے ہوئے سامان کی نگہداشت کے لیے پیچھے چھوڑ دیا تھا، اگر کوئی سامان پیچھے رہ جائے، گر جائے تو اس کو اٹھا کر بھی ساتھ لیتے آئیں۔ صفوان بن معطل نے اپنے اونٹ کو بٹھا دیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس اونٹ پر سوار ہو گئیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صفوان بن معطل کے ساتھ مدینے میں اس قافلے کے پہنچنے کے بعد پہنچی۔ عبداللہ بن ابی کے لیے یہ موقع گویا کہ ایک سنہرا موقع تھا، کیونکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو بالخصوص اور بالعموم دیگر مسلمانوں کے معاملے کو اچھالنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اعتراض اور طعن کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ لہٰذا پھر ایسی صورتحال اس کے لیے بڑی ہی سنہری صورتحال تھی، سنہرا موقع تھا کہ اب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا کر سکے۔ تو عبداللہ بن ابی نے دیکھا کہ جب صفوان بن معطل کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینے میں تشریف لاتی ہیں تو صفوان بن معطل نے اس بات پر ایک طوفان برپا کر دیا، گویا مدینے کے اندر ہر طرف افواہیں پھیل گئی صفوان بن معطل اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق، یعنی ان دونوں نفوس قدسیہ کی ذاتوں پر کیچڑ اچھالا جا رہا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب وہاں سے تشریف لائیں تو آتے ساتھ ہی آپ پر علالت کی صورتحال طاری ہو گئی، آپ علیل ہو گئیں، آپ کو اس واقعے کا قطعاً علم نہیں ہو سکا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس واقعے کا قطعاً علم نہیں تھا کہ میرے متعلق مدینے کے اندر اس وقت لوگوں میں کیا افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا علیل تھی۔ ہاں، آپ فرماتی ہیں کہ اس جو علالت کا جو دورانیہ ہے اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
جو میرے ساتھ رویہ تھا، جو مزاج تھا، وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ آپ بس تشریف لاتے اور پوچھتے کیف تقیکم، اے عائشہ آپ کا کیا حال ہے، اور مجھے اس سارے واقعے کا پس منظر نہیں پتا تھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں، اور سارے مدینے کے اندر کیسی افواہیں گردش کر رہی ہیں اور کیسی خبریں گھوم رہی ہیں۔ اس شر انگیز پروپیگنڈے کی مجھے خبر تک نہ ہوئی، اور اس ساری صورتحال کو 1 مہینہ گزر گیا۔ 1 ماہ گزر چکا تھا اس ساری صورتحال کو، لیکن میرے تک اس تمام واقعے کی خبر نہیں پہنچی تھی۔ اور عبداللہ بن ابی کے اس پروپیگنڈے میں چند صحابہ اکرام، جن میں سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ہمنہ اور مصطح بن اساسہ بھی شامل ہو چکے تھے کہ ان کے دلوں میں بھی عبداللہ بن ابی کا یہ پروپیگنڈا شک و شبہات کے بیچ بو چکا تھا۔ لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری صورتحال کے تناظر میں بہت پریشان تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مصطح، جو مصطح بن اساسہ مشہور صحابی ہیں بدری، ان کی والدہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بوقت رات رفع حاجت کے لیے، کیونکہ اس وقت بیت الخلاء وغیرہ کا صورتحال والا معاملہ نہیں تھا، اس وقت خواتین اور مرد حضرات ویران جگہوں پر اور حاجت کے لیے مدینے سے باہر روانہ ہو جاتے تھے، چلے جاتے تھے۔ تو اسی دوران جو مصطح بن اساسہ کی والدہ ہیں مصطح، ان کا پاؤں اپنی چادر میں پھنس گیا، تو وہ گرتے گرتے بچیں، تو ان کی زبان سے نکلا اے مصطح تو ہلاک ہو جائے، اے مصطح تو ہلاک ہو جائے۔ جب سیدہ عائشہ نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا اے مصطح، آپ مصطح بن اساسہ کے لیے ایسی بات کیوں کہتی ہیں؟ وہ ایک بدری صحابی ہیں اور اصحاب بدر کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مصطح نے فرمایا کہ کیا آپ وہ بات نہیں جانتی جو مصطح بن اساسہ مدینے میں کہتے پھر رہے ہیں آپ کے متعلق؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے استفسار فرمایا، سوال کیا کہ میرے متعلق وہ کیا بات کہتے ہیں؟ تو مصطح نے پوری صورتحال سے سیدہ عائشہ کو آگاہ کر دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مرض پھر عود کر آیا، یعنی واپس لوٹ آیا، آپ کی حالت مزید بگڑ گئی، آپ یہ باتیں سن کر مزید بیمار ہو گئیں، پریشان ہو گئیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کیف تقیکم، میں نے عرض کی مجھے میرے والدین کے پاس جانے کی اجازت مرحمت کر دی جائے، کیونکہ سیدہ عائشہ چاہتی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھ سے اس واقعے کا قطعاً کوئی ذکر نہیں فرمایا، میں اس سارے واقعے کو تفصیلی طور پر اپنے والدین سے جان سکوں۔ لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دی اور میں اپنے والدین کے گھر، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر واپس لوٹ آئی، اور میں نے اپنی والدہ سے کہا یا امطاح لماذا یتحدث الناس به، اے میری والدہ یہ لوگ میرے لیے کیا باتیں بنا رہے ہیں؟ تو میری والدہ نے مجھے بڑی تسلی دی اور کہا کہ بیٹی زیادہ غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، جب کوئی بیوی پاکیزہ صورت ہو اور شوہر اس کو محبوب رکھے اور اس کی سونکنے بھی ہوں، یعنی اس کی شوہر کی اور بیویاں بھی ہوں، تو ایسی باتیں ہو جاتی ہیں لوگوں میں مشہور، اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یہ ساری صورتحال جان کر میری طبیعت مزید خراب رہنے لگی، میں رات بھر جاگتی رہتی اور روتی رہتی، صبح ہوتی تو صبح ہونے تک میرے آنسو جاری رہتے، نیند کا نام و نشان تک نہ تھا۔ جب نزول وحی میں تاخیر ہوئی تو دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ان دونوں عظیم شخصیات کی رائے جانی کہ اے علی، اے اسامہ بن زید، آپ میری زوجہ سیدہ عائشہ کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے ان کو کیسا پایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہتر ہے کہ جو بریرہ لونڈی ہیں جو حضرت عائشہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہیں، آپ ان کو بلا کر سیدہ عائشہ کے متعلق رائے جانیے، کیونکہ انہوں نے حضرت عائشہ کو قریب سے دیکھا ہے، حضرت عائشہ کے کردار کو قریب سے جانتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیدہ عائشہ کے متعلق آپ کو ان سے بہتر کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ
رضی اللہ تعالی عنہا سے استفسار فرمایا، اور کیا فرمایا، حل رأیتی من شیء یریبکی من عائشہ، اے بریرہ تم نے عائشہ میں کچھ خاص بات، کچھ ایسی بات دیکھی ہو کہ تمہیں عائشہ کے متعلق کوئی شک گزرا ہو، دل میں کوئی وہم پیدا ہوا ہو، دل کے اندر شک و شبہات پیدا ہوئے ہوں؟ سیدہ بریرہ نے فرمایا میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کبھی کوئی عیب نہیں دیکھا، اللہ کی قسم بس اتنا کہتی ہوں کہ وہ اپنی کم سنی کی وجہ سے سو جاتی ہیں اور بکری آ کر ان کا گوندا ہوا آٹا کھا جاتی ہے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں نے اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جو قابل بیان ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ بریرہ کی اس بات پر کسی صحابی نے سیدہ بریرہ کو ڈانٹا کہ آپ بالکل صحیح بات کیجئے۔ سیدہ بریرہ نے کہا سبحان اللہ واللہ ما علمت علیہ الا ما یعلم الصائغ علی تبر الزحب الاحمر۔ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایسے قریب سے اور ایسے احسن انداز سے جانتی ہوں جیسے کوئی جوہری سرخ سونے کو پہچانتا ہے، یعنی اس کو پہچاننے میں دھوکہ نہیں کھاتا۔ حضرت عائشہ کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر اقدس پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا معاشر المسلمین من یعذرنی من رجل قد بلغنی اذاہ فی اہلی فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا وما علمت علی اہلی من سوء۔ اے گروہ مسلمان، اس شخص کے بارے میں مجھے کون معذور رکھتا ہے جس کی اذیت رسانی میرے اہل خانہ کے بارے میں مجھ تک پہنچی ہے؟ باخدا میں اپنے اہل کے لیے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، مجھے ان سے کسی غلطی کا کوئی علم نہیں ہے۔ اس جملے نے فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کیا۔ ہمارے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے حوالے سے کچھ اعتراضات ہیں۔ ان اعتراضات میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر علم غیب جانتے تھے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے پریشان کیوں تھے؟ آپ وحی کے منتظر کیوں تھے؟ آپ لوگوں سے گواہیاں کیوں لے رہے تھے؟ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تو پریشان نہ ہوتے، کبیدہ خاطر نہ ہوتے۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ میری بیوی پاک ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات بھی جانتے تھے کہ میرے ذاتی اقرار کے بعد بھی منافقین میری بات کو تسلیم نہیں کریں گے، کہ جیسے دوسرے معاملات میں گواہیاں ہیں، شہادتیں ہیں، مدعی ہے، مدعا علیہ ہے، یہ تمام معاملات ہوتے ہیں، پھر مجھ سے بھی ان چیزوں کا تقاضا کیا جائے گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو وہی آنے سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت اور پاکی کی گواہی دی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیدہ عائشہ پاک ہیں۔ اسی اثناء میں صحابہ اکرام میں سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا اگر کوئی شخص جو سیدہ عائشہ پر تہمت لگاتا ہے وہ قبیلہ اوس سے ہے، ضربنا عنقہ، ہم اس کی گردن کاٹ دیں گے۔ اگر وہ بنی خزرج سے ہے اور حضور ہمیں حکم دیں تو تب بھی اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ بنو خزرج سے سعد بن عبادہ اٹھے تو وہ اس بات پر قبیلہ خاطر ہوئے کہ سعد بن معاذ نے ہمارے قبیلے کا نام کیوں لیا اور ہمارے قبیلے کے افراد کی گردن کاٹنے کا کیوں کہا۔ ان میں قبائلی عصبیت بیدار ہو گئی اور انہوں نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ تمہیں علم ہے کہ وہ شخص خزرجی ہے، ہمارے قبیلے سے ہے، اس لیے تم ایسی بات کر رہے ہو۔ اگر وہ اس قبیلے کا فرد ہوتا تو تم کبھی بھی ایسی بات نہ کہتے۔ غرضے کے تلخ کلامی بڑھ گئی اور دونوں قبائل کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہ کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہونا شروع ہوا۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف کے صحابہ اکرام کا جوش ٹھنڈا کیا اور معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میری رات گریہ زاری میں گزرتی، مجھے نیند نہ آتی۔ میرے والدین کو یہ اندیشہ ہوا کہ یہ رو رو کر کہیں اپنی جان ہی نہ لے لیں اور اپنے لیے کسی بڑے نقصان کا سبب ہی نہ بن جائیں۔ ایک دن میں رو رہی تھی، میرے والدین بھی میرے پاس بیٹھے تھے، ایک انصاری عورت ملنے کے لیے آئی
وہ بھی بیٹھ کر رونے لگی، یہاں تک کہ رسول کریم تشریف لائے، سلام فرمایا اور بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے کبھی نہ بیٹھے تھے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے جب تشریف لاتے تو نہ بیٹھے تھے، اور 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ اس ساری صورتحال کو میں 1 مہینے سے دیکھ رہی تھی اور پریشان تھی، لیکن میرے لیے ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کوئی وحی کا نزول نہیں ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے براہ راست مخاطب ہوتے ہوئے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے مخاطب ہوئے، عائشہ اگر آپ پاک دامن ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کی برات ظاہر فرما دے گا، اور اگر آپ گناہ گار ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ اس سے رسول کریم کی علمی ظاہر نہیں ہوتی، امت کے لیے ایک سبق ہے، گناہ ہو جائے تو استغفار کرنا چاہیے، اور اگر آپ بے گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات و واقعات پیدا فرمائے گا کہ تمہاری برات ظاہر ہو جائے۔ اصل میں یہ امت کے لیے سبق ہے۔ ویسے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے فرما چکے، فواللہ ما علمت علی اہل اللہ خیرا، رسول کریم ہی کیا جلیل القدر صحابہ کرام نے بڑے ہی خوبصورت انداز سے سیدہ عائشہ کی برات کا اظہار فرمایا، جس کا ذکر ابھی میں کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے آگے حضرت عائشہ کی برات جو صحابہ کرام سے ظاہر ہے، حضرت عائشہ کے متعلق جو صحابہ کرام کے خوبصورت کلمات ہیں وہ ابھی میں بیان کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں پر تشریف فرما تھے، تو سید عائشہ نے فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ صبر بہتر ہے، میں اللہ تعالیٰ سے اس پر مدد طلب کرتی ہوں جو لوگ میرے متعلق کہتے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مجھے اس بات کا یقین تھا اللہ تعالیٰ میری برات ظاہر فرمائے گا، لیکن مجھے یہ خیال نہ تھا اللہ تعالیٰ میری پاکی اور طہارت کی گواہی قرآن کریم میں اتار دے گا۔ اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے، آپ کی پیشانی سے جو پسینہ تھا اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگے، گویا یہ وحی اترنے کے آثار تھے۔ جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور آپ نے جو پہلی بات سیدہ عائشہ سے فرمائی، ابشری یا عائشہ تو ام اللہ عز وجل فقط برآکی، اے عائشہ خوشخبری اللہ نے آپ کی برات فرما دی ہے۔ میری والدہ نے کہا کہ عائشہ اٹھیے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کیجئے۔ میں نے کہا باخدا میں اللہ کے علاوہ کسی کا بھی شکر ادا نہیں کروں گی۔ اس طرح یہ جو منافقین کا اٹھایا ہوا طوفان تھا یہ تھم گیا۔ قرآن کریم نے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے گواہی دی کہ آپ پاک ہیں، آپ پاکیزہ ہیں، بلند کردار کی حامل ہیں۔ سیدہ ہمنہ بنت حجش، حضرت حسان اور حضرت مصطح پر حد قذف لگائی گئی، اور منافقین پر سزا کا اطلاق نہیں کیا گیا کیونکہ ان کے لیے جہنم کی سزا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کی سزاؤں سے تعارض فرمایا کرتے تھے۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے جب وحی نہیں نازل ہوئی تھی تو آپ نے صحابہ کرام سے اس بات کے متعلق استفسار فرمایا کہ حضرت عائشہ کے لیے تم لوگوں کی رائے کیا ہے، اور تم حضرت عائشہ کے لیے کیا کہنا چاہتے ہو، تمہارے دلوں میں کیا بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت بات فرمائی، یا رسول اللہ میں اپنے کانوں اور آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوں، جو میرے کان سنیں، جو میری آنکھیں دیکھیں، میں وہی بیان کرتا ہوں، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کرتا۔ باخدا مجھے یقین ہے کہ منافقین جھوٹ بکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم اقدس کو مکھی کے بیٹھنے سے بھی محفوظ رکھا ہے، اور مکھی آپ کے جست اقدس پر نہیں بیٹھ سکتی، جست اطہر پر نہیں بیٹھ سکتی، کیونکہ وہ نجاستوں پر بیٹھنے والی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اتنی آلودگی آپ کے لیے پسند نہیں کرتا تو وہ آپ کے نکاح میں ایسی بیوی کیوں لائے گا جو کہ کردار کے لحاظ سے پاکیزہ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر فاروق کا یہ جواب بہت پسند آیا۔ آپ نے حضرت عثمان غنی سے یہ سوال کیا، اے عثمان تم عائشہ کے لیے کیا رائے رکھتے ہو؟ حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالی نے آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑنے دیا کہ کوئی شخص اپنا پاؤں آپ کے سائے پر نہ رکھ دے، یا کسی پلید کا پاؤں آپ کے سائے مبارک پر نہ آ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ برداشت نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی غیرت کب یہ گوارا کرے گی کہ آپ کی عصمت کو کوئی آلودہ کرے۔ یہی سوال سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم ایک دن آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے ہوئے
آپ نے اپنے مبارک نالین اتار دیے تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو ہم نے آپ سے استفسار کیا، سوال کیا، یا رسول اللہ آپ نے نالین کیوں اتارے؟ تو آپ نے فرمایا کیونکہ وہ پاک نہ تھے، مجھے جبریل نے بتایا کہ آپ اپنے نالین اتار دیں، ان کے ساتھ کچھ نجاست یا آلودگی لگی ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کے نالین کے ساتھ لگی ہوئی نجاست پر بھی آپ کو مطلع فرما دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کسی ایسی بیوی کے ساتھ تعلق رکھنے کا کیسے حکم دے سکتا ہے جو کردار کے لحاظ سے پاک نہ ہو، طاہر نہ ہو۔ یہ حضرات جو اپنی ایمانی قوت اور دینی حمیت و ذات مصطفی سے اپنی قلبی محبت کے لحاظ سے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، اپنے اپنے تاثرات کا اظہار فرما رہے تھے۔ دوسری طرف مصطح بن اساسہ جو اس پروپیگنڈے کا حصہ بنے تھے، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی خالہ زاد بہن ام مصطح کے بیٹے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ماہانہ طور پر ان کی مدد کرنی ہوتی تھی، اپنی بیٹی کے لیے آپ قبیدہ خاطر ہوئے اور آپ نے مصطح بن اساسہ کا جو خرچہ ہے ماہانہ وہ بند کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید سورہ نور کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ان آیات کا نزول فرمایا۔ سورہ نور ہے، آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاقِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور نہ قسم کھائیں جو برگزیدہ ہیں تم میں سے اور خوشحال ہیں اس بات پر کہ وہ نہ دیں گے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور راہ خدا میں ہجرت کرنے والوں کو۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت ابوبکر صدیق کو اول الفضل کہا گیا۔ فضل سے مراد مفسرین کہتے ہیں بزرگی ہے۔ آپ کو مالی طور پر بھی بزرگی حاصل تھی، آپ کو روحانی طور پر بھی بزرگی حاصل تھی، دینی لحاظ سے بھی آپ کو اللہ نے بزرگی دی تھی۔ یہاں پر جو لفظ آیا اول الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى، یہاں پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے صدیق اکبر کی مالی جو وسعت تھی اس کو بھی ثابت کیا ہے، اور صدیق اکبر کو جو اللہ تعالیٰ نے اخلاقی، روحانی بزرگی اور برتری عطا فرمائی تھی اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام صحابہ میں بلند عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اس میں اول الفضل کی طرف یہی اشارہ ہے۔ اس سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلند مقام بھی ثابت ہوا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، قرآن کی آیات کا نزول ہوا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی تو ایک شیر خوار بچے کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کو ظاہر فرمایا۔ جب حضرت مریم پر الزام لگایا گیا تو حضرت عیسیٰ جو اپنی والدہ کی گود میں تھے وہ بول اٹھے اور اپنی والدہ کی طہارت کی گواہی دینے کے اسباب و محرکات پیدا کر دیے، اور جب بدبخت لوگوں نے اور بدباطن نے اور خبیث الفطرت منافقین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اعتراض اٹھایا تو پھر کسی شیرخوار بچے نے گواہی نہیں دی، خود اللہ کے رسول نے گواہی نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی محبت کا عالم دیکھیے کہ سیدہ عائشہ محبوب ہیں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محبت کی وجہ سے حضرت عائشہ کی شہادت خود دی ہے، ان کی پاکی کی گواہی خود دی ہے۔ اب جو لوگ شان مصطفیٰ نہ سمجھیں ان کے لیے شومی قسمت ہے، بدقسمتی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبحانک ھذا بہتان عظیم کہا۔ سبحان لفظ کا جو اطلاق ہے یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ سے سبحان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت کے لیے بیان فرمایا۔ سبحانکا، کتنی پاک ہے وہ ذات۔ اس میں اس طرف اشارہ دیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں کوئی بد باطن، کوئی آلودہ عورت، کوئی کردار کے لحاظ سے گری ہوئی عورت نہیں آ سکتی۔ یہ رسول کریم کی عظمت ہے، اور وہ خدا کتنا عظیم ہوگا جس نے اس محبوب کو اپنا محبوب کبریا بنایا، اس محبوب کی خاطر کائنات کو تخلیق فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سبحانہ کا کہہ کے قرآن میں اپنے لیے شرک کی نفی کی ہے اور اپنی طاقتوں کا اظہار فرمایا ہے، لیکن اس مقام پر سبحانہ کا کہہ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عظمت بیان فرما دی گئی،
یہ اور کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ قرآن کریم فرقان حمید میں آپ پورا قرآن اول سے لے کر آخر تک دیکھیے، اتنا بڑا لفظ اگر کسی فرد کے لیے، کسی شخص کے لیے طہارت کے لیے استعمال کیا گیا تو وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت عائشہ اس بات پر بڑا ہی فخر کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میری طہارت قرآن میں بیان فرمائی۔ قیامت تک جو مسلمان بھی قرآن پڑھیں گے مجھ عائشہ کی طہارت کو بیان کرتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو وحی آنے سے پہلے ہی اپنی زوجہ کی پاکی اور طہارت کو بیان کر دیا۔ میں ان بدبخت لوگوں کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا کہ کسی کے لیے بدگمانی رکھنا حرام ہے کہ یہ شخص اس معاملے میں ملوث ہے یا نہیں، اور بدگمانی گناہ کبیرہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی کو گناہ کبیرہ فرمایا۔ اب رسول کریم کے لیے ہم یہ کیسے نظریہ رکھ سکتے ہیں کہ آپ کو حضرت عائشہ سے بدگمانی تھی؟ پتہ نہیں عائشہ نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا۔ نعوذ باللہ کہ ہم کسی گناہ کبیرہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گناہ کبیرہ کو منسوب کرنا یہ بھی شرعاً حرام ہے، منع ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ رسول کریم کو حضرت عائشہ کی طہارت کا پہلے سے ہی علم تھا۔ یہ حضرت عائشہ کی عظمتوں کو سلام کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کے لیے قرآن کی آیتیں اتاری۔ اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہمارے اور ہمارے والدین کے صغائر و کبائر معاف فرمائے، اور جمیع امت کی ماؤں بیٹیوں کو شرم کی چادر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ